السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے سورہ الانفطار کی تفسیر۔ قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ 30ویں پارے کی سورہ ہے اور بالاتفاق یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے اور آخری پاروں کا بالعموم یہی موضوع ہے، اور بالخصوص سورہ تکویر اور سورہ انفطار، اس میں جس انداز سے قیامت کا تذکرہ ہے، اگر اس میں غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے قیامت کا منظر انسان کی آنکھ کے سامنے درپیش ہو۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت کی مختصر وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اس وقت کو یاد کیا کرو جب آسمان پھٹ جائے۔ آسمان کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تذکرہ کیا، کہیں آسمان کی بلندی کا تذکرہ ہے، کہیں آسمان کی تعداد کا تذکرہ ہے، کہیں پہ آسمان کے فرشتوں کا تذکرہ ہے، کہیں آسمان کے ستاروں کا تذکرہ ہے، کہیں آسمان کی مضبوطی کا تذکرہ ہے، کہیں آسمان کی خوبصورتی اور اس کی زیب و زینت کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن جو آسمان کے مناظر بدلیں گے اس کے بھی مختلف اللہ تعالیٰ نے تذکرے کیے ہیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، آپ اس میں غور کرتے جائیے اور آسمان کا تذکرہ قرآن کے الفاظ میں سنتے چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش
أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بھلا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ اس نے آسمان کو بنایا، اس کی بلندی اور اس کی چھت کو اٹھایا، پھر اس کو نوک پلک کو سنوار کے اس کو بالکل درست کیا. کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا تذکرہ ایک عجب انداز میں کیا، بہت خوبصورت انداز ہے سورہ ملک میں. توجہ سے سماعت کیجیے. اللہ قرآن مجید کو میرے اور آپ کے دلوں کی شفا بن. اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وہی تو ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ذرا دیکھو تو صحیح، تمہیں کہیں اونچ نیچ، کہیں کوئی کمی بیشی، کہیں کوئی تفاوت، کہیں کوئی گیپ، کہیں کوئی انقطاع، کہیں کوئی خلا نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار دیکھو، پلٹ پلٹ کے دیکھو، دوربینیں لگا کے دیکھو، مائکروسکوپ لگا کے دیکھو، آسمانوں میں فلائے کر کے دیکھو، سیاروں پہ اتر کے دیکھو اور بتاؤ تو صحیح میرے بنائے ہوئے آسمانوں میں تمہیں کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور آسمان دنیا جو قریب ترین تمہارے ہے، جو تمہیں دکھائی دیتا ہے، اس کو ہم نے خوبصورت بنایا اور تمہارے لیے اس آسمان میں کمکمے چراغ بھی روشن کر دیے. کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے رات کھلے آسمان کا. کبھی آپ دیکھیں کیسے آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کیسے کمکمے نظر آتے ہیں، کیسے سٹار نظر آتے ہیں، کیسے ان کی موومنٹ ہوتی ہے، کیسے ان کی رفتار ہوتی ہے، کیسے ان کی روشنی ہوتی ہے، کیسے ان کی ریزز اور ان کی لہریں ہوتی ہیں، اور کیسے وہ عجب سا نظارہ آنکھوں کو لبھانے والا اور دل کو جیتنے والا آسمان پیش کر رہا. بہت ساری آیات ہیں، سب کو پیش نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس وقت ممکن. بہرحال احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. اس امام ذہبی نے کتاب العلوم میں لکھا ہے اور امام البانی نے اس کی سند کو صحیح کرا. صحابی کا وہ قول جو اپنی عقل سے نہ کہا جا سکتا ہو، موقوف ہوتا ہے لیکن حکماً وہ مرفوع. تو جناب عبداللہ بن مسعود کا یہ جو قول ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، کیونکہ اسے اپنی عقل اور اپنی دانش سے نہیں کہا جا سکتا.
مفسر قرآن ہے جناب عبداللہ بن مسعود، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک اللہ رب العزت نے 500 سال کا فاصلہ دیا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت چاہیے۔ کچھ ریشنلسٹ، کچھ سائنٹسٹ، کچھ ایتھیسٹ اور کچھ ملحد اور کچھ پرانے دور کے معتزلہ اور جدید دور کے معتزلہ وہ ویسے ہی آسمان کو مانتے ہی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا نا، تو وہ آنکھ پہ ایمان رکھنے والے اور وحی کا انکار کرنے والے، اصل میں ان کا ایمان کمزور ہو۔ وہ کہتے ہیں جہاں ہماری نگاہ کی حد ختم ہو جاتی ہے وہ ایک خلا ہوتا ہے اور ہم اسے آسمان سمجھتے ہیں۔ ان عقل کے احمقوں کو کون بتائے، ہم اپنی طرف سے آسمان کی تعداد بیان نہیں کرتے۔ جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اس نے قرآن میں کہا خلق 7 سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں۔ پھر اس نے اپنے پیغمبر کو سیر کروائی اور پیغمبر کی ملاقاتیں ہوئی۔ معراج کی رات پہلی آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ گئے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ اس پیغمبر کے کہنے کی وجہ سے اور خالق کائنات کے فرمان کی وجہ سے یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ آسمان بھی ہے، 7 آسمان ہیں۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سال کا فاصلہ، اس سے اوپر رب تعالیٰ کی کرسی ہے اور کرسی کے اوپر رب تعالیٰ کا عرش ہے اور عرش کے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہیں، جیسے ان کی شان کے لائق ہے، جیسے ان کی عظمت کے لائق، جیسے ان کے جلال کے لائق، جیسے ان کے جبروت کے لائق۔ نہ جانے ان آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں، کیسے انہوں نے بہت سارے ہمارے اوپر ایسی تہیں بنائی ہوئی ہیں جس سے انسان ایک محفوظ زندگی بسر کر رہا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے شہابیے ٹوٹ رہے ہیں اور کیسے کیسے آسمانوں کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر یہ چھت ہمارے سر کے اوپر نہ ہو تو ہم جس طرح اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اگر آسمان کی چھت نہ ہو تو یہ انسان چند لمحوں کے اندر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو خوبصورت آسمان ہے یہ پھٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت۔ اس وقت کو یاد کیا کرو جب آسمان پھٹے گا۔ کیسے پھٹے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل بیان۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت۔ کہیں پہ اللہ رب العزت نے کس انداز میں، کہیں پہ کس انداز میں آسمان کے پھٹنے کی تفصیل بیان کی ہے۔ کہیں کہا ہے خوشی تک اس کی کھال اتار دی جائے گی، اس کے جو موٹائی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ کہیں اللہ نے کہا انفطرت پھٹ جائے گا، کہیں کہا انشقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ آسمان کمزور ہو جائے گا، بالکل کمزور ہو جائے گا، کہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ آسمان پھٹے گا اور آسمان کے اندر سے کتار اندر کتار یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔
कितार अंदर कितार फरिश्ते नाज़िल होंगे। कहीं अल्लाह ने कहा यौम नत्वी अस्समाअ कतय्यि सिजिल लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्किन नईदु, जिस तरह आप किसी चीज को लपेट देते हैं इस तरह इसको लपेट दिया जाएगा। कहीं अल्लाह ने कहा फइज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फकानत वरदतन कद्दिहान, जब ये फट जाएगा तो ये गुलाब के फूल की तरह, कहीं तिलछट की तरह इसका रंग सुर्ख हो जाएगा। सब आयात को जमा किया जाए तो महसूस यूं होता है कि आसमान की जो 7 तहें हैं, रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़्तश शलीलहा वअख़रज दुहाहा, अल्लाह जानता है कि वो कैसी हैं, इसकी अपनी मोटाई कितनी है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जितनी भी इसकी मोटाई है सबसे पहला मरहला होगा खुशी तक कि इसकी मोटाई, जैसे आप जानवर के ऊपर से खाल को उतारते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इसकी मोटाई को और इसके पूरे के पूरे मोटापे और कसाफत को एक एक करके खत्म किया गया। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, सबकी जितनी भी कसाफत है उसको खत्म किया गया। खत्म करने के बाद उसमें शगाफ आए, शगाफ पड़ने के बाद वो टुकड़े टुकड़े हुआ, टुकड़े टुकड़े होने के बाद सारे का सारा फट गया। फटने के बाद बिल्कुल उसको समेट दिया गया। सिमट जाने के बाद बिल्कुल नीलगूं होने की बजाय आसमानों में एक लालगी फैल गई। लालगी फैल जाने के बाद पहला आसमान फटा, फरिश्ते उतरे, दूसरा आसमान फटा, फरिश्ते उतरे, तीसरा फटा, फरिश्ते उतरे, चौथा फटा, फरिश्ते उतरे, पांचवा फटा, फरिश्ते उतरे, छठा आसमान शक हुआ, वहां के फरिश्ते उतरे, फिर सातवां आसमान टुकड़े टुकड़े चीर के उसको कर दिया गया। सातवें आसमान के फरिश्ते भी उतरे और ये सारे उतर के मैदान महशर में जमा हुए। सरजमीन महशर यौम तशक्ककु अस्समाउ बिलगमामी व नुज़्ज़िल अल-मलाइकतु तंज़ीला, कितार अंदर कितार फरिश्तों ने इंसानों को अपने घेरे में ले, आसमान फट के जमीन बदल गई, आसमान बदल गया। बदल के कैसे हो गए ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इतना कुरान ने कहा बदल गए। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आसमान को तब्दील कर दिया गया, जमीन को तब्दील कर दिया गया। एक नई सरजमीन, महशर की सरजमीन, जैसे अल्लाह ने चाहा, जिस कैफियत में चाहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बर्पा किया। इंसान कितार अंदर कितार खड़े हुए हैं, फरिश्तों ने भी लाइनें बना ली हैं और आसमान सारे के सारे उनको टुकड़े टुकड़े करके रखे। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत, जब आसमान फटा तो आसमान की बुलंदियों में जो सितारे थे वो झाड़ दिए, बिखर गए, टूट गए, उनकी रोशनी खत्म हो गई, उनकी लाइट को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिटा दिया। व इज़न नुजूम तुमिसत, उसको खत्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं नुजूम कहा, कहीं कवाकिब कहा। जिस तरह रेत के जर्रे होते हैं साहिले समंदर पे बिखरे हुए, आसमानों में इससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह ने सितारों की तादाद रखी। कुछ हमारी जमीन के बराबर, कुछ इससे छोटे, कुछ बड़े। सूरज जमीन से तकरीबन 10 लाख गुना बड़ा, द नॉन लार्जेस्ट स्टार ऑफ द वर्ल्ड, वीवा कार्निस मेजोरिस जिसको कहते हैं, वो सूरज से भी 90 करोड़ गुना बड़ा। वइज़ल कवाकिबु इंतसरत, जितने भी सितारे फिजाओं में, कहकशाओं में, गैलेक्सीज और क्लस्टर, जो कुछ भी इस कायनात में पाया जाता है, सारे के सारे सितारों को अल्लाह ने पखेरा और उनको आपस में टकरा के रखा और कायनात में अजब धमाके छुए। ये क़यामत की शुरुआत का तस्वीर। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत व इज़ल बिहारु
فجرت، آسمان سے نیچے آئی، زمین پہ کیا سمندروں کو پھاڑ دیا۔ کراچی کا یہ سمندر اور اس کی طغیانی کبھی آپ نے دیکھی تو اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت، اس کی شان، اس کی قدرت انسان کو کیسے یاد، اور کیسے انسان یاد کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے مسخر کیا ہو۔ پھر یہ سمندر بعض سائنسدانوں کی اپنی رپورٹنگ کے مطابق اس کے نیچے کہیں آگ کے لاوے ابل رہے ہیں، کہیں آتش فشاں ہیں، کہیں بڑی بڑی پہاڑی چٹانیں اور کہیں گہری کھائیاں ہیں، نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات ہیں جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھی ہیں۔ سمندروں کے بارے میں قرآن مجید مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کہیں اس آیت مبارکہ میں کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو پھاڑ دیا گیا، کہیں اللہ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سب کے سب سمندروں میں آگ لگا۔ کیسے آگ لگی وہ ہم نہیں جانتے۔ بہت لوگوں کا اندازہ ہے کہ پانی کا فارمولا ہوتا ہے ہائیڈروجن آکسیجن، اور پتہ نہیں اس میں کیسے کر دیا جائے تو چند لمحوں کے اندر وہ پانی آگ میں بدل جاتا ہے۔ یہ ہو یا سمندر کے نیچے ابلنے والے آتش فشاں ہوں اور وہ اوپر آ کے پانی پہ غالب آ جائیں، یا اللہ اپنی قدرت سے جیسے چاہے ان پانیوں کو آگ لگا دے، بہرحال یہ بات طے شدہ ہے، سمندر پھاڑ دیے گئے اور قیامت کے دن ان میں آگ لگا، اس کے نتیجے میں ان کا پانی خشک ہو گیا یا بھاپ بن کے اڑ گیا یا کیا ہوا اللہ بہتر۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ زمین کا تذکرہ کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، ستاروں کا تذکرہ کیا، پھر پانی کا تذکرہ کیا، اب زمین کا تذکرہ۔ زمین کی بہت تفصیلات ہیں، لیکن زمین کے اس حصے کا تذکرہ کیا اس آیت مبارکہ میں جس کو ہم قبر کہتے ہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو شق کر کے اندر ان کی جو ڈیڈ باڈیز اور جتنی لاشیں ہیں ان کو نکال کے باہر لائے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ انسان کیا جانتا نہیں ہے اور یاد نہیں رکھتا اس وقت کو جب قبروں کے اندر کی لاشوں کو بکھیر کے باہر نکال دیا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اور پانچویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس سے ہر نفس کو پتہ چل گیا اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور اپنی دنیا میں پیچھے کیا چھوڑ دیا۔ ایک اور معنی مفسرین نے کیا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس کو پتہ چل گیا اس نے اپنی جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس کو پتہ چل گیا اس نے صبح کیا کیا، شام کیا کیا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس کو پتہ چل گیا اس نے پہلے کیا کیا، بعد میں کیا کیا۔ یہ سب مفاہیم اس آیت کے اندر چھپے ہوئے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس کی علیحدہ تفصیلات، تین چار چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں بات کو آگے۔ سب سے پہلے پتہ اس طرح سے چلا کہ قبروں سے اٹھتے ہی انسانی دماغ میں جب اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا تو اس کی ماضی کی ساری یادیں اس کے دماغ کی سکرین پہ یوں چلنے لگی جیسے یہ کراچی اور اس کے در و دیوار اور اس کی گلیاں کوچے اور بازار اس کی آنکھوں کے سامنے۔
يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ وہ کرتا رہا اور کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا. یعنی اس کو یاد ہے اپنے دماغ کی سکرین پہ اپنے ہی اندر وہ سب کچھ دیکھنے لگا میں کیا کرتا رہا. دوسرا انداز یہ بھی کہ کراچی کی یہی گلیاں اور کوچے اور بازار اس کے سامنے لائے گا. دیکھو نا یہ تم ہو نا, یہ تمہارا ہی شہر اور چوک چوراہے, کیا کرو. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تیسرا انداز جس سے اس کو پتہ چل گیا, ہر انسان کو پتہ چل گیا اس نے کیا کیا. جو فرشتے تھے انہوں نے پوری زندگی کا نامہ اعمال سامنے رکھ دیا اور کہا پڑھو نا, یہ تمہاری زندگی کی ڈائری ہے, پڑھو کیا کرتے. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. چوتھا انداز, زمین بولنے لگی اور وہ بتانے لگی انسان میرے اوپر کیا کرتا تھا. يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها. پانچواں انداز, اس کے اپنے عذاب بولنے لگے اور اس کو پتہ چل گیا میں کیا کرتا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. چھٹا انداز کہ جو اس کا نام اعمال ہے وہ خود بھی بولنے لگا, وہ خود بھی بولنے لگا, اس کے اندر سے آوازیں آنے لگی. وہ ایسی ڈائری, وہ ایسی کتاب اور اس کے اندر ایسی آخرت کی ٹیکنالوجی رب تعالیٰ نے رکھی کہ اس کتاب کو انسان نے پڑھا بھی اور اس کتاب کے اندر سے خود بھی بول بول کے آوازیں آنے لگی کہ تو کیا کرتا ہے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. چھٹا انداز, اس کے دائیں بائیں جو انسان بستے تھے جب رب کی عدالت قائم ہوئی وہ بھی گواہیاں دینے لگے اور وہ بھی اللہ کی عدالت میں بولنے لگے. تو ایک درجن سے زائد طریقے اللہ نے رکھے ہیں جس سے انسان کو پتہ چلنے لگا کہ میں دنیا میں کیا کرتا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ 5 اللہ نے قیامت کے منظر جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے. آسمان پھٹا اور وہاں سے فرشتے نازل ہوئے, زمین کو بدل دیا گیا, میدان محشر کی ایک نئی زمین نئے ضابطے نئے اصولوں کے مطابق. آسمان و زمین کو بدل کے نیا آسمان نئی زمین, پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا, وہ زمین کیسی ہوگی ہم نہیں جانتے ہیں. اس کا چھت رب, اس کی چھت رب تعالیٰ کا عرش, اور کوئی زمین میں اس عرش کے علاوہ سایہ نہ رہا. زمین کو تبدیل کر دیا گیا, نئی زمین آئی, نئے اس کے ضابطے, نئے اس کے دن, نئے اس کے رات, نئے اس کے انداز, نئے اس کے موسم, نئی اس کی روشنیاں, سب کچھ علیحدہ ایک نئی کائنات
رب تعالیٰ نے برپا کر دی. برپا کرنے کے بعد میدان محشر میں انسان قطار اندر قطار کھڑے ہو گئے. ساتوں آسمانوں کے فرشتے آسمانوں کے پھٹنے کے ساتھ میدان محشر میں نازل ہوئے. انہوں نے انسانوں کو گھیرے میں لے لیا. رب تعالیٰ میدان محشر میں تشریف لائے. انسان کے اوپر گواہیاں مختلف انداز میں ریکارڈ ہو کے ثبت ہونے لگی. اس کے بعد اللہ نے انسان ایک عجب محبت کے ساتھ ایسی بات کہی ہے. کبھی کبھی مجھے قرآن مجید کی آیت مبارکہ بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں اپنائیت ہے, اس میں ڈانٹ بھی ہے, اس میں محبت بھی ہے, اس میں پیار بھی ہے, اس میں الفت بھی ہے, اس میں زجر بھی ہے, اس میں توبیخ بھی ہے, اس میں نصیحت بھی ہے, اس میں خیر خواہی بھی ہے. اس میں انسان کو ایڈریس کیا اللہ نے اور عجب انداز سے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان, اے انسان, اگر میں اللہ کے ان الفاظ مبارکہ اپنی تعبیر اور اپنے الفاظ کا جامہ پہناؤں تو میں یوں کہوں گا کہ رب تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, اے کراچی کے انسان, اے اس علاقے کے انسان, اے اس ادارے کے انسان, اے مارکیٹوں اور پلازوں میں غفلتوں میں زندگی بسر کرنے والے انسان, فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنی راتوں کو تباہ کرنے والے انسان, اخبارات کے صفحوں پہ گندی ناچتی تھرکتی تصویروں پہ اپنے مستقبل کو برباد کرنے والے انسان, سود اور جوے کے بازار گرم کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والے انسان, اللہ اکبر کی آوازیں سن کے یوں بھاگنے والے اور مسجد کی طرف نہ آنے والے انسان, چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کی عزتوں کو گھورنے والے انسان, کو ایجوکیشن اور مخلوط ماحول میں جا کے اپنی غیرت کے جنازے نکالنے والے انسان اور شرم و حیا کی دھجیاں بکھیرنے والے انسان. یا ایھا الانسان, اے اپنے ماں باپ کو ستانے والے انسان اور اپنی اولاد کی تربیت سے غافل انسان, اے پوری دنیا کی کتابیں پڑھ کے میری کتاب سے اعراض اور کنارہ کشی کرنے والے انسان, ما غرک بربک الکریم, وہ کیا چیز ہے جس نے کرم والے تیرے رب کے بارے میں تجھے دھوکہ دیا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں, میرا وعدہ سچا ہے, دیکھنا کہیں دنیا میں مست ہو کے دھوکے میں نہ پڑے رہ جانا اور کہیں شیطان ظالم لعین تمہیں دھوکے کے اندر مبتلا نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ایمان والو, کہیں مال اور اولاد میں مشغول ہو کے میری یادوں سے غافل نہ ہو جانا. اگر تم نے ایسے کیا تو تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا. اے انسان, تجھے کرم والے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں مبتلا کیا؟ کیسے اس کے کرم ہے؟ پھر اللہ نے کہا الذی خلق فسوى فعدل في أي صورة ما شاء ركبا. جس نے تجھے پیدا کیا
سوار، تیری نوک پلک کو سنوارا، عدالت تجھے بیلنس اور متوازن کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے بڑی محبتوں کے ساتھ جوڑا۔ 4 الفاظ اللہ نے استعمال، خلق، تسبیہ، عدل، ترکیب۔ ان چاروں الفاظ کے اندر بڑی گہرائی، صرف اشارہ کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رب تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے گندے سے پانی کے نطفے سے، علقہ سے، امشاج سے، ایک سیل اور ایگ اور زائگوٹ سے، رحم مادر کے اندر 3 اندھیروں کے اندر 30 لاکھ جرسوں میں جو چھوٹی سے بھی کئی لاکھ گنا چھوٹے تھے، وہاں سے تیری زندگی کا آغاز کیا۔ ماں کے پیٹ میں تجھے خوراک چاہیے تھی، گندے خون سے تیری خوراک کا انتظام کیا، تجھے 9 ماہ کا بچہ بنایا، تیری آنکھیں لگائیں اور 13 ملین لائٹ ریسپٹرز لگائے، تیرے کان لگائے، ان کو والیوم سیٹ کیا، تیرے ہاتھ لگائے، انگلیاں بنائیں، جوڑے لگائے، پور بنائے، ان کو بیلنس متوازن کیا، تیری آنکھیں بنائیں، بڑی خوبصورت انداز سے ان کو جوڑا۔ اے انسان، جو تیرا رب گندے پانی کے نطفے سے لے کے تیری جوانیوں تک تیرے ساتھ اتنی محبتیں کر رہا ہے، اس رب کے بارے میں تو دھوکہ کیوں کھایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ آخری 5-10 منٹ میں ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں میری پہچان نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے تمہیں زمین آسمان یاد نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا دل نہیں مانتا، تمہارا دل نہیں مانتا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، اصل مسئلہ یہ ہے تم چاہتے ہی نہیں اس دن کو مانو جس دن تمہیں ہر چیز کا بدلہ دیا جائے۔ تم چاہتے ہو آزاد رہیں، اپنی مرضیاں کریں، اپنی خواہشوں کو پورا کریں، کوئی ایسا دن نہ ماننا پڑے جس میں میرے ہر ایکشن، ہر بول، ہر قدم، ہر آہٹ، ہر سٹیپ اور آنکھ کی ہر جنبش اور دماغ کے ہر زاویے اور دل کی ہر دھڑکن، حتیٰ کہ نیتوں اور ارادوں کا بھی ثواب یا اگر غلط ہیں تو ان کی سزا ملے۔ تم چاہتے نہیں ہو کہ اس دن کو اس پہ ایمان لاؤ، اس پہ یقین کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ کہا تم چاہو یا نہ چاہو، ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی نہیں ہے، بس ایسے جئیں گے، کوئی کسی چیز کا بدلہ نہیں ہوگا، تو ایک سوال کیا رب تعالیٰ نے، تمہاری ماں تمہاری آنکھوں کے سامنے محبتیں دینے والا باپ تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارا لاڈلا بیٹا تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہاری چہیتی بیٹی تمہارے پاس بیٹھے بیٹھے تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو بس یہ زندگی جئیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اسے نہ جانے دیا کرو نا۔ اگر تم کہتے ہو تمہارے اوپر کسی کی حکمرانی نہیں ہے تو اسے نہ جانے دیا، اسے واپس لے آئے، اسے اپنے پاس سے نہ جانے دیا۔ ترجعونها إن
كنتم صادقين۔ جب واپس لانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ہزار محبتوں کے باوجود اور آنسوؤں کے سمندروں کے باوجود تمہارے پیارے تم سے بچھڑ جاتے ہیں اور بڑی خواہشیں دنیا میں ادھوری چھوڑ کے بچھڑ جاتے ہیں، تمہیں ماننا پڑے گا تمہارا رب ہے جس کا تمہارے اوپر حکم چل رہا ہے، وہ تمہیں بھیجتا ہے، تمہیں واپس بھی لیتا ہے، اور وہ تمہاری زندگی کا حساب ہے۔ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين۔ کیوں تم قیامت کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے اوپر تو نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن بڑے معزز ہیں، کاتبین مسلسل لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون جو بھی تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ کی تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز۔ اس سورہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن عطیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان جو ارادہ کرتا ہے نا فرشتے وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک تو ہے جو ہم بولتے ہیں وہ تو قرآن میں واضح ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ جو بھی انسان بولتے ہیں تیار ہوشیار 24 فرشتے اس کو لکھ لیتے، جو ہم کرتے ہیں وہ بھی وہ لکھ لیتے، لیکن جو ہم ارادے کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے۔ پھر امام ابن عطیہ رحمہ اللہ نے خود ہی اس آیت کی تفسیر میں یہ سوال اٹھایا کہ فرشتے ارادوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ارادوں کو جاننا، دل کے رازوں سے واقف ہونا، یہ تو اللہ کی ذات کی خاصیت ہے نا۔ اللہ ارادوں کو جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو پہچانتا ہے، فرشتے کیسے جانتے ہیں؟ دلیل ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیاں برائیاں لکھ رکھی ہیں، فاذا هم العبد بحسنہ، جب بندہ نیکی کا ارادہ شروع کرتا ہے کتبت له بها حسنۃ کاملہ، تو اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہاں ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور نیکی کے ارادے کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ انہوں نے امام سفیان جو بہت بڑے محدث بہت بڑے مفسر ان کے حوالے سے بات لکھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے ارادے کی بھی خوشبو ہوتی ہے، فرشتوں کو وہ خوشبو پہنچتی ہے اور وہ خوشبو سونگ کر ہی انسان کے ارادے کو لکھ لیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ایمان کافی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ فرشتوں کو ہمارے ارادوں کا بھی علم اللہ بتا دیتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں، وہ تو ہمارے ارادوں کو بھی لکھتے ہیں۔ اچھے اچھے ارادے کیا کریں، اچھے اچھے ارادے کیا کریں، اچھے عزائم رکھا کریں، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ بلکہ برا ارادہ ہو تو فوراً اس کو چھوڑ دیا کریں، رب کریم اتنا مہربان ہے، برے ارادے کو چھوڑتے ہیں تو اللہ پھر بھی فرشتوں سے کہتے ہیں اسے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ۔ برا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو نہیں لکھتے، لیکن جب چھوڑتے ہیں تو اس کو ایک نیکی لکھتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، خصوصاً اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے۔ جب آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میں براؤزنگ کر رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں؟ جب فیس بک کی وال پہ کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں؟ جب آپ کال کرتے ہیں اور میسیجنگ کرتے ہیں تو کیا آپ کو یہ آیت ذہن میں ہوتی ہے کہ فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں؟ اگر ہمیں یہ یقین آ جائے تو ہماری زندگی
آج کے بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہی نہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ پھر اگلی آیات میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ یقیناً جو نیکی کے کام کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ نیکی، اولاد کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، ہمسایوں کے ساتھ نیکی، اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی، رسول اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی، قرآن کے ساتھ تعلق میں مضبوطی، معاشرے کے ساتھ تعلق میں مضبوطی، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہ نیکی کے اوپر قائم ہیں، ان کو ابرار کہا جاتا ہے، لفی نعیم، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں۔ دنیا میں ایمان کی نعمت، ایمان کی حلاوت، سجدے کی نعمت، تلاوت کی نعمت، عبادت کی نعمت، عبادت میں لذت کی نعمت، تعلق باللہ کی نعمت، موت کے وقت جنت کو دیکھنے کی نعمت، فرشتوں کے پروٹوکول کی نعمت، قبر کے اندر نور کی نعمت اور اعمال صالحہ کے رفاقت کی نعمت، فرشتوں کے حوصلے کی نعمت، میدان محشر میں کرامن کاتبین کے ساتھ کی نعمت، قرآن کے سائے کی نعمت، اللہ سے ملاقات کی نعمت، اور جنت میں انبیاء و صدیقین شہداء کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نعمت۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بدکار لوگ دہتی ہوئی جہنم کی آگ، یصلونها یوم الدین، وہ اس دن اس میں جھونکے جائیں گے جو بدلے کا دن ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر بدلے کا دن کتنا ہولناک ہے، تمہیں کیا خبر بدلے کا دن کتنا ہولناک ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے بارے میں کوئی اختیار، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ بہت بڑی گمراہی مسلمانوں کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے، قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کے ذہنوں میں شیطان نے وساوس اور شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، فلاں پیر ہے نا وہ چھڑا لے گا، فلاں ہے نا وہ چھڑا لے گا، فلاں ہے نا وہ چھڑا لے گا، فلاں ہے نا وہ چھڑا لے گا۔ ان سب عقائد پہ اللہ رب العزت نے ضرب حق لگاتے ہوئے دو ٹوک کہہ دیا، کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کوئی چھڑا لے گا۔ تمہیں کیا خبر بدلے کا دن کیا ہے، تمہیں کیا خبر بدلے کا دن کیا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، سارا فیصلہ اللہ کے اختیار۔ اس لیے تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط، اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، توبہ اس کے حضور کرو، آنسو اس کے سامنے بہاؤ، مناؤ تو اس کو مناؤ، راضی کرو تو اس کے کرو، جیو تو اس کے لیے جیو، مرو تو اس کے لیے مرو، بیٹھو تو اس کے لیے، اٹھو تو اس کے لیے، چلو تو اس کے لیے، پھرو تو اس کے لیے، کماؤ تو اس کے لیے، پڑھو تو اس کے لیے، اپنی پوری زندگی کو اس اللہ کی خاطر لگا دو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اسی پر میں اپنی گزارشات مکمل کرتا ہوں۔ یہ سورہ انفطار کی تلاوت اور ترجمہ دوبارہ سماعت کرنا چاہیے۔ سنیں، یہ موضوعات ملتے جلتے ہیں، اس موضوع کی ہم تکمیل کریں گے کل کے درس قرآن میں، وہ ان سے ملتا جلتا ہی ہے، بہرا کی مسجد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مغرب کی نماز کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الأمر يومئذ لله. اس وقت کو یاد کیا کرے جب آسمان جائے گا، ستارے چڑھ جائیں گے، سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، ہر زیرو کو اور ہر انسان کو پتہ چل جائے گا جو اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا اور جو دنیا میں پیچھے چھوڑ گیا. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور وحصلت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اے انسان، تجھے کس چیز نے اس رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کیا جو بڑا ہی کرم والا ہے؟ اس نے تجھے پیدا کیا، تیری نوک پلک کو سنوارا، تجھے بالکل متوازی اور خوبصورت بنایا، پھر جس شکل میں چاہا تیرے ایک ایک عضو کو بڑی محبتوں کے ساتھ جوڑ دیا. اصل بات یہ ہے کہ تم جزا سزا اور بدلے کے دن کو ماننا ہی نہیں چاہتے. تم کیوں نہیں مانتے ہو جبکہ بلا شبہ تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں، بڑے معزز ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکوکار لوگ سدا نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار قسم کے لوگ دہکتی آگ اور جہنم کے گڑھے میں ہوں گے. اس دن جو بدلے کا دن ہوگا، لیکن تمہیں کیا خبر کہ بدلے کا دن کتنا ہولناک ہوگا؟ تمہیں کیا خبر کہ بدلے کا دن کتنا ہولناک ہوگا؟ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کوئی کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہوگا اور تمام اختیارات اور فیصلے اللہ واحد کے پاس ہیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے سونے کریم اللہ، ہم تو دنیا میں چھوٹا سا زلزلہ آ جائے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، چاند گرنے لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بادل چھا جائیں، آندھی آ جائے تو ہم تو اتنے میں پریشان ہو جاتے ہیں. اے اللہ، جب آسمان پھٹ رہا ہوگا، جب زمین کے زلزلے برپا ہوں گے، جب ستارے جل رہے ہوں گے، سمندروں میں آگ لگی ہوگی، ہر طرف دھماکے ہوں گے، اے اللہ ہماری کمزوری کی صورت کیا ہی کہنے ہوں گے. اے اللہ تیری عزتوں کے واسطے کہ اس وقت ہماری مدد کرنا دینا. اے اللہ اس وقت ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا
جنہیں فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اے اللہ تیری عزت تیرے جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تو ایک منٹ کی دھوپ برداشت نہیں کرتے، اللہ قیامت کی دھوپ کو قیامت کے میرے مولا سختیاں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اے اللہ بس تیری ذات کا سہارا ہے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروا دیتا، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے جس سے تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں ہمیں خوشخبریاں مل جائیں۔ اے محنت کرنے والوں تمہارے سارے غم بھی ختم ہیں، تمہارے سارے خوف بھی ختم ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے اعمال کے ہوتے ہوئے سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کہ تیری رحمتوں تیری عنایتوں تیری محبتوں تیری نوازشوں سے انعام ہوتے ہیں۔ اے میرے سونے کریم اللہ انعام ہمیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے دلوں پہ بڑے زنگ لگ چکے ہیں، غفلتوں کے پتے چڑھ چکے ہیں۔ اللہ یہ چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے، 30-40 سال کا مستقبل ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے بھی نماز دیکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، اے اللہ غلامیاں بھی بڑا زیادہ ہے۔ اے میرے مولا ہمیں آخرت کی فکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ اللہ کہیں ہمیں اولاد دھوکہ دے جاتی ہے، کہیں بیوی بچے دھوکہ دے جاتے ہیں، کہیں دنیا کا مال دھوکہ دے جاتا ہے، کہیں نفس کی خواہشیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ اے میرے مولا کہیں شیطان کے وسوسے دھوکے دے جاتے ہیں۔ اللہ تیری عزت کے واسطے ہیں تو ہمارے ہاتھ پکڑ لے اور ان سارے دھوکوں سے ہمیں محفوظ کروا دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کروا دے۔ اللهم اجعلنا من ابناء الاخرة ولا تجعلنا من ابناء الدنيا۔ اللهم اجعل آخر كلامنا لا اله الا الله۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك۔ اللہ موت تو آنی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں۔ اللہ اس لمبے سفر میں تیرے گھر میں بیٹھ کے وضو کی حالت میں تجھے سجدے کر کے ہم تیرے قرآن کی تلاوتوں کے بعد درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی راہوں میں چلتے پھرتے موت نصیب فرما، موت اللہ ایسی نصیب فرما، قرآن کی تلاوتوں والی موت نصیب فرما، لا الہ الا اللہ والی موت نصیب فرما، جہاد والی شہادتوں والی موت نصیب فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رسول کریم اللہ یہ سفر یہ تھکاوٹیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اے اللہ بھائیوں کا یہ بیٹھنا اپنے اس بندے کی حاضری منتظمین کے انتظامات اور ان کی محبت اللہ اپنے بدن سے قبول فرمائے۔ میرے مولا اس کو قبول فرمائے، میرے سنے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے۔ اللہ دنیا ہماری مجبوری ہے کہ بھی ہمیں عزت والی اچھی اور نیکیاں والی نصیب فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت کرنا،
ہماری مال و جان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک و وطن کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ہر طرف سے حفاظت فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہمیں شفا کاملہ نصیب فرما، ہمارے فوش رمضان کو موت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن کو ہمارے سینے کی بنا، قرآن کو ہمارے دکھوں کا علاج بنا، قرآن کو ہمارے زخموں کی مرہم بنا، قرآن کو ہماری زندگی کا دستور منشور بنا، قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنا، قرآن کو ہمارا شفاعی اور شافع اور مشفع بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔